رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. صدق اللہ العظیم. سورت ہے سورہ سبا. یہ سورت میں مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے جو 13 سالہ دور ہے اس میں جو درمیانی عرصہ ہے، یعنی تقریباً چھٹا اور ساتواں سال ہے نبوت کا، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت نزول ہوا ہے اس سورت کا، کیونکہ مضامین کچھ اسی طرح کے ہیں. اس کا نام سبا جو رکھا گیا ہے وہ اس کے اندر ایک آیت آ رہی، وہاں سے یہ نام لیا گیا. لقد کان لسبعین فی مسکنہم آیہ، وہاں سے یہ لفظ لیا گیا. سبا دراصل ایک قوم کا نام ہے جو یمن کی رہنے والی اور بڑی ترقی یافتہ، بڑی کلچر اور بڑی متمدن ایک قوم تھی. جب وہ آیت آئے گی تو انشاءاللہ اس وقت وہاں بتلائیں گے. تو اس کی طرف چونکہ اس کا تذکرہ آیا ہے، اس واسطے اس سورت کا نام سورہ سبا رکھا گیا. یہاں دراصل اہل مکہ کو جو اسلام کو نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کر رہے ہیں لیکن بلکہ اسلام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، تعلیمات اسلامی پر تھپتیاں کس رہے ہیں، ہنسی و دل لگی کے ساتھ اس کو سن رہے ہیں، تو ان کو اس صورت کے اندر کچھ تو ان کے اعتراضات نقل کر کے جواب دیا گیا، اور کچھ اس انداز میں بات کی گئی جیسے خود بخود سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کسی اعتراض کا جواب ہے. اسی ذیل میں اہل مکہ کو یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو تاریخ میں دو شخصیتیں اور یا یوں کہیے کہ دو قومیں ایسی گزر چکی ہیں جس سے تم واقف ہو. ایک تو ہیں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، جن کا حال یہ ہے کہ ان کو ایسی حکومت دی گئی شان و شوکت کی اور طاقت اور قوت والی کہ کسی کو کہاں ملنے والی ویسی حکومت. خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو دعا قرآن پاک میں نقل کی گئی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، خداوندہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے. تو یوں کہیے کہ تاریخ انسانی میں عجیب قسم کی حکومت، طاقت اور قوت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی. تو مگر اس کے باوجود کیا تھا، نہ داؤد جو ہے وہ سرکش ہوئے نہ سلیمان سرکش ہوئے.
اس طاقت اور قوت اور مال و دولت کی بہتات اور کثرت کے باوجود اللہ کے فرما بردار اور مطیع اور قانت یہ رہے، تو کیا ہوا؟ ظاہر ہے کہ ان کا مقام اللہ کے یہاں بلند ہوا۔ اس کے مقابلے میں ایک قوم ہے، قوم سبا۔ قوم سبا کو بھی اللہ نے طاقت اور قوت دی، حکومت دی، مال و دولت دی، مگر کیا ہوا؟ وہ اس کے نشے میں جو ہے مغرور ہو گئے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تاریخ میں اس کا تذکرہ رہ گیا، اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نافرمانی کی تھی۔ تو دیکھیے دنیاوی مال اور منال تو دونوں کو ملا، داؤد اور سلیمان کو بھی اور قوم سبا کو بھی، مگر یہ دونوں کا جو نتیجہ مختلف ہوا ہے وہ اس لیے نہیں ہوا کہ مال اور منال کی وجہ سے، بلکہ اس لیے ہوا کہ اللہ کے ایک نے فرما برداری کی اور ایک نے نافرمانی کی۔ نافرمانی کی سزا یہ ملی اس کو اور فرما برداری کی جزا وہ ملی ان کو۔ اس لیے تم بھی دیکھ لو، تم جو آج اسلام کی بات ماننے کو تیار نہیں ہو، کیوں نہیں تیار؟ اس واسطے کہ تم کو تمہارے اپنے خیال کے مطابق یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم نے اسلام کے اس حلقے کو گلے میں ڈال لیا تو ہماری یہ چودراہٹ، ہماری یہ دنیاوی وجاہت اور عزت یہ باقی نہ رہے گی، ہم ایک عام آدمی کی طرح سے آدمی بن کے رہ جائیں گے۔ آج تو ہم قریش ہیں، کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، اس واسطے پورے عرب کے اندر آج ہماری عزت ہے۔ ایک تو عزت، اور دوسرا یہ کہ اسلام کے قبول کرنے کے معنی کیا ہوں گے؟ صاحب یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز، کون اس مصیبت میں پڑے؟ سمجھ میں آیا؟ اس وقت تو آزادی کے ساتھ ہم بزنس بھی کرتے ہیں، پیسہ کماتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، ہمارے یہاں کوئی چیز حرام ہی نہیں۔ مردار بھی ہم کھا لیں دل چاہے تو، شراب بھی پی لیں ہم دل چاہے تو، خنزیر بھی کھا لیں دل چاہے تو، زنا بھی کر لیں دل چاہے تو، کوئی چیز ہمارے یہاں حرام ہی نہیں، سود بھی لے لیں دل چاہے تو۔ لیکن اسلام کو قبول کرنے کے معنی کیا؟ یہ چیز حرام، یہ چیز حرام، یہ چیز حرام، لہذا اسلام کو قبول ہی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا۔ دیکھو دو قومیں ہیں، مال ان کے پاس بھی، مال ان کے پاس بھی، لیکن دونوں کا انجام ذہن میں رہنا چاہیے۔ اس لیے تم مال سے محروم نہیں ہو سکتے اسلام قبول کرنے کی صورت میں، ہاں مستحق عذاب جیسے قوم سبا کے کام نہ آیا۔ یہ ہے وہ اصل مضمون اس صورت کا، اس وجہ سے اس کا نام سبا رکھا گیا۔ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ اسی کے ملکیت میں ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور اسی کی تعریف ہوگی آخرت میں بھی۔ یہاں تعریف اس کی کیوں ہے؟ حمد کے اندر تعریف اور شکر دونوں معنی موجود ہیں، تو اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر کیوں ادا کرنا ہے؟ اس واسطے کہ ہم جو کچھ بھی فائدہ اس دنیا میں اٹھا رہے ہیں وہ اللہ کی چیز سے اٹھا رہے ہیں، کسی اور کی ملکیت نہیں ہے، اللہ کی ملکیت ہے، لہذا مستحق شکریہ بھی وہی ہے۔ یا یوں کہیے کہ دنیا میں جو کچھ گل کھل رہے ہیں کمالات کے، یہ دراصل اللہ کی قدرت کا اثر ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی ملکیت۔ اب جو بھی خوبی ہم کو نظر آئے گی اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی، لہذا اسی کی تعریف کی جائے گی۔ مثلاً یہ ٹیبل ہے، آپ کہیں بھائی واہ 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 کتنی عمدہ ٹیبل بنائی صاحب، بڑی خوبصورت، کیا معنی ہوئے اس کے؟ معنی یہ ہوئے کہ آپ نے تعریف کر دی بنانے والے کی۔ بنانے والا جو ہے بڑا باکمال ہے کہ اس نے خوبصورت ٹیبل بنائی۔ یہ آسمان اور زمین جو ہے اس میں جو کچھ تمہیں نفع کی باتیں نظر آتی ہیں جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ان سب کی جو ہے نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اللہ کی طرف۔ وہی مستحق حمد اور مستحق تعریف اور مستحق شکر قرار پائے گا، اس لیے کہ وہی مالک ہے ان سب چیزوں کا۔ زمین کے اندر جب یہ بات ہے، آخرت میں بھی یہی، اس واسطے کہ یہاں کم سے کم دنیا کے اندر یہ تو ہے کہ صاحب یہ کپڑے کس کے؟ انہوں نے کہا میرے، اور یہ کتاب کس کی؟ کہ انہوں نے کہا آپ کی، یہ ٹیبل کس کی؟ کہ یہ صاحب فلانے صاحب کی۔ یہاں دنیا میں کم سے کم اتنا تو ہے، لیکن آخرت میں اتنا بھی نہیں رہے گا۔ آخرت میں مجازی ملکیتیں بھی ختم ہو کر صرف حقیقی ملکیت باقی رہ گئی، اور وہ ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ جیسے دنیا میں حقیقی ملکیت اللہ ہی کی ہے، مگر مجازی ملکیت ہماری اور آپ کی بھی ہے، جس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ اسی واسطے کوئی شخص یوں نہیں کہہ سکتا صاحب یہ گھر آپ کا تو نہیں، تو اللہ میاں کا ہے، نکلو یہاں سے، کوئی نہیں کہہ سکتا، اس واسطے کہ مجازی ملکیت کو ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ یہ گھر میرا، وہ گھر آپ کا، یہ کپڑے میرے، وہ کپڑے آپ کے، سب اس کو تسلیم کرتے ہیں، شریعت بھی اس کو تسلیم کرتی ہے۔ تو مجازی ملکیتیں دنیا میں ہیں، حقیقی ملکیت تو اللہ ہی کی ہے یہاں بھی اور وہاں بھی، لیکن آخرت میں یہ ہوگا کہ صرف حقیقی ملکیت رہ جائے گی، مجازی ملکیت بالکل ختم ہو جائے گی۔
تو اس واسطے فرمایا کہ جیسے یہاں قابل حمد اور قابل شکر اس کی ذات ہے اس لیے کہ وہ مالک ہے، آخرت میں تو وہ ہوئے گا، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اس لیے فرمایا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور اس نے یہ کائنات بنائی حکمتوں پر اور بڑی خبرداری کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ ایک جاہل کا کام ہے اتفاق سے صحیح ہو گیا، جس کو کہتے ہیں نا وہ اٹکل کا تیر ہے، کہیں تو نشانے پر لگ گیا کہیں نہیں لگا، وہ ایسی صورت نہیں، بلکہ نہایت باخبری کے ساتھ اور حکمتوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو بنایا جس کے وہی مالک۔ يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور وہ خبیر کیسا، باخبر کیسا، اس کی تفصیل ہے۔ تفصیل اس لیے لا رہے ہیں کہ دراصل قومیں جو گمراہ ہوئی ہیں وہ اللہ کے صفت علم کے نہ سمجھنے کی وجہ سے، صحیح طور پر اللہ کے صفت علم کو نہ سمجھا تو وہیں سے گمراہ ہوئی۔ مثلا بعض لوگوں نے کہا بت پرستی کیوں شروع ہوئی؟ بت پرستی یہاں سے شروع ہوئی کہ یوں سمجھا کہ جیسے بادشاہوں کا ایک نظام ہوتا ہے، بادشاہ ظاہر ہے کہ جزیات میں نہیں جاتے، بلکہ بادشاہ تو اپنے تخت حکومت پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ایک یوں کہیے کہ ایک کیبنٹ ہوتی ہے وزیروں پر مشتمل، سیکرٹریوں پر مشتمل، وہ پورے نظام حکومت چلاتے ہیں، ان کو اختیارات دیے جاتے ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو وزیر جس کام کا ذمہ دار ہے اگر وہ راضی ہوئے تو وہ کام ہو جائے گا، ناراض ہے تو نہیں ہوگا۔ اس واسطے ہم ان سارے کاموں کے لیے ان ذمہ دار بندگان خدا کو جن کی حیثیت ایک وزیر مملکت کی ہے، ہم ان کے سامنے اپنی پیشانی جھکائیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، وہ اگر راضی ہو جائیں گے تو ہمارا کام بنے گا۔ اور اس کو اس لیے بھی برا سمجھتے تھے کہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہی نے ان کو یہ اختیار دیا ہے، اور کیوں اختیار دیا؟ اس لیے کہ تنہا اللہ یہ سارے کام نہیں کر سکتے، جیسے بادشاہ سلامت نہیں کر سکتے۔ یہ تھا وہ ایک ذہن کہ جس سے دھوکہ کھایا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ الخبیر کی تشریح فرماتے ہیں، یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو گھستا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، جو اس سے نکلتا ہے، وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتا ہے، وما يعرج فيها، اور جو آسمان میں چڑھتا ہے۔ یہی تو پوری کائنات ہے، اور یہی کائنات کے اندر کا عمل ہے۔ یا تو زمین میں جانے والی کوئی چیز ہے یا زمین سے نکلنے والی۔ زمین کے اندر جانے والی کیا چیز؟ جیسے بیج، بارش کا پانی، یہ زمین کے اندر جا رہا ہے۔ زمین کے اندر سے نکلنے والی کیا چیز؟ جیسے بیج کے اندر کا پودا نکلنا۔ اسی طرح سے معدنیات، لوہا، چاندی، پیٹرول وغیرہ، یہ ساری چیزیں نکل کر آنا، یہ زمین میں سے جو چیز بھی نکل کر آ رہی ہے اور جو چیز اندر جا رہی ہے، اللہ کو ایک چیز کا علم ہے۔ اسی طرح سے آسمان سے اترنے والی چیز کیا اتر کر آتی ہے؟ وہاں سے اتر کر آنے والے فرشتے، وہاں سے اترنے والی وحی، وہاں سے اترنے والی تقدیر یعنی اللہ کے فیصلے، یہ ساری چیزیں اللہ کا علم ہے۔ اور آسمان پر جانے والی کیا چیز ہے؟ فرشتے جانے والے، اعمال انسانوں کے جانے والے، دعائیں انسانوں کی جانے والی، یہ ساری چیزیں جو کچھ آسمان میں جاتی ہیں اللہ کا علم ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ یہ ہے الخبیر کے معنی۔ جب یہ سب کچھ صورت ہے تو پھر اس کا یہ نظام کائنات جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تنہا کیسے چلا ہے، وہ تنہا چلا رہا ہے اس لیے کہ تنہا اس کے علم میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس نے فرمایا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہ مہربان ہے اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ الرحیم الغفور، الرحیم تو ہے مبدأ کے اعتبار سے یعنی بگننگ کے اعتبار سے۔ یہ کائنات کیوں وجود میں آئی؟ کسی کا قرضہ نہیں تھا، کسی کا دباؤ نہیں تھا، ازرا ہے رحم اور کرم، کیونکہ وہ رحیم ہے اس واسطے ایک چیز کو اللہ نے وجود دیا۔ اور منتہا کے اعتبار سے الغفور ہے کہ اس سارے نظام میں جو جس کو ذمہ داری دی گئی اگر اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ کی شان غفاری بھی جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ اصل سے الغفور ہیں، مگر یہی کہ کہیں قاعدہ اور ضابطہ ہی اگر کسی کو مجرم بنا رہا ہے تو ظاہر ہے تو پھر وہ سزا کا بھی مستحق ہو جاتا ہے۔ بس یہیں تک رکھیے اس لیے کہ آگے مضمون پھر آگے جا رہا ہے اور وقت 152 سورہ 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير۔
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب
وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور صدق الله العظيم. سورہ سبا ہے، یہ سورت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جبکہ اس سے پہلے کی سورہ جو سورہ الاحزاب ہے وہ مدنی سورہ ہے، مگر جس مضمون پر پہلی سورت ختم ہو رہی اسی مضمون سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے۔ اس مناسبت سے سورہ الاحزاب کے بعد اس سورت کو لایا گیا، اور وہ مضمون ہے قیامت کا، دوسرے لفظوں میں کہیے مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا۔ تو اس کا تذکرہ پچھلی سورت کے آخر میں آ چکا ہے، آیت نمبر 63 پر صفحہ 449 جو ہے اس میں تھا یسألک الناس عن الساعہ، اے پیغمبر آپ سے یہ قیامت کے تعلق سے سوال کرتے ہیں۔ سوال اس لیے نہیں تھا کہ ان کو واقعتاً اس سلسلے میں کچھ معلومات نہیں تھی، معلوم کرنا چاہتے تھے کہ بھئی قیامت کی حقیقت کیا ہے، ذرا ہم کو بتلا دیجئے تاکہ ہم اس کی فکر اپنے اندر پیدا کریں، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ یہ کہ مذاق اڑانا تھا کہ جس قیامت کا آپ بار بار تذکرہ کر رہے ہیں اور حوالے دیتے ہیں اور ہم کو ڈراتے اور سہماتے ہیں، تو آخر اس کی تاریخ اور وقت بتایا جائے، کب آئے گی وہ۔ ہم نے اتنا آپ کو ستا لیا، اتنا پریشان کر لیا، آپ کے کاموں میں اتنی رکاوٹیں ہم نے ڈال لی ہیں، مگر قیامت ہے کہ آ کر نہیں دیتی جسے آپ ہم کو ڈرا رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ خالی ایک گیدڑ بھپکیاں ہیں۔ تو یہ تھا وہ سوال جس کا وہاں ایک جواب مختصر دیا گیا تھا، لیکن اس سورت کے شروع میں سے مضمون جو چلا ہے وہ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے عقلی دلائل کے ساتھ اس کو ثابت کیا جا رہا ہے، قیامت کے وقوع کو، مر کر دوبارہ زندہ ہونے کے معاملے کو۔ عجیب انداز میں اس کو شروع کیا گیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کے ملک میں ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، ایک ایسی قادر مطلق ذات جب وہ کوئی خبر دے کہ یہ ہوگا، اس کے بارے میں تأمل کرنے کا کیا موقع ہے اور کیا سوال ہے۔ وہ مالک ہے، مگر اس کے ساتھ الحمد کا لفظ لائے کہ ساتھ میں تمہارا رشتہ، تمہارا تعلق اور تمہارا ریلیشن اس ذات کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ایسا کہ تم اس کا شکر کرنے والے ہو، اس کی تعریف کرنے والے ہو، اس لیے کہ وہی مالک ہے آسمانوں اور زمین کا، نہ یہ کہ اس کے معاملات میں تم شک اور شبہ کرو، یہ ہے مراد۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، دنیا میں تو ہے ہی اس کی حمد، کیونکہ وہ مالک ہے کائنات کا، آخرت میں بھی اسی کی حمد ہوگی، اور وہاں لہو الحمد، لہو کو پہلے لائے، الحمد کو آخر میں لائے، جبکہ سورت کے شروع میں لائے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، لیکن جب آخرت کا مسئلہ آیا تو لہو کو پہلے لائے اور حمد کو آخر میں لائے۔ یہ عبارت کا جو یہ فرق ہے، یہ نقطہ اس میں سے نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ دنیا میں تمام تعریفیں اسی کی ہیں اس لیے کہ وہ مالک ہے، مگر چونکہ ہم اور آپ بھی مالک ہیں، اگرچہ ہماری اور آپ کی ملکیت مجازی ہے، حقیقی مالک وہی ہے، مگر بہرحال کسی بھی نوعیت کی ہو، ہماری چونکہ ملکیت ہے، اس واسطے مالک کا ذکر پہلے نہیں آیا، اس کی تعریف اور ستائش کا تذکرہ پہلے کیا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے واسطے۔ جب مسئلہ آیا آخرت کا تو آخرت میں ہماری اور آپ کی ملکیت ذرا بھی باقی نہ رہے گی، صورتاً بھی مجازاً بھی کیسی بھی ہماری ملکیت نہ رہے گی، تمام قسم کی ملکیتیں اللہ کی ہوں گی، تو وہاں پھر وَلَهُ کو پہلے لایا، الحمد کو بعد،
کہ مانا وہاں تو اسی کی حمد ہوگی، یوں ترجمہ کریں گے، وَلَهُ الْحَمْدُ کا ترجمہ کس طرح ہوگا؟ اور اسی کی حمد ہوگی آخرت میں، جبکہ الحمدللہ کا ترجمہ یہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے واسطے ہیں۔ تعریف ہماری بھی کر سکتے ہیں، تعریف آپ کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اسی درجے میں کہ جس درجے میں آپ کا کام ہے، جس درجے میں آپ کی ملکیت ہے، جس درجے میں آپ کی آنرشپ ہے، اسی درجے میں آپ کی تعریف ہوگی۔ ویسے آپ کی تعریف جو ہے اس کے مقابلے میں اللہ کی تعریف جو ہے وہ ہمہ قسم ہوگی، جامع ہوگی، مکمل ہوگی اس دنیا میں بھی۔ آخرت جب ہوگی تو آخرت میں ہماری اور آپ کی تعریف ہوگی ہی نہیں، اس لیے کہ ہماری آنرشپ بالکل نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہوگا، ہمارا کوئی وصف نہیں ہوگا جو دنیا میں ہے، صرف اللہ کی تعریف ہوگی۔ اس لیے وَلَهُ الْحَمْدُ، یہ عبارت اس طرح سے آئی، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ تو اس دنیا اور آخرت دونوں کے اس نظام کے فرق کو بھی بتلا دیا کہ تم بے وقوف ہو، یہاں آج کی اپنی معمولی اس ملکیت پر اکڑ رہے ہو، ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ تمہارا کچھ بھی نہ رہے گا، صرف اسی کا ہوگا، اس دن کی فکر کرو۔ تو یوں کہیے کہ ایک آیت کے چند لفظوں کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت کھول کر رکھ دی کہ اس عالم اور اس عالم میں کتنا بڑا فرق ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ان صفات کو بھی بتلا رہے ہیں کہ جن صفات کو اگر ذہن میں بٹھا لیا جائے اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات اور کمالات کو، تو پھر یہ مسئلہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ مر کر دوبارہ انسان زندہ ہو سکتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یعلم ما یلج فی الارض، اس کی وسعت علم کا حال یہ ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں کچھ گھستا ہے، داخل ہوتا ہے۔ یلج، ولوج کہتے ہیں کوئی چیز، جیسے مثلا سمجھیے آپ یہ میرا ہاتھ ہے، کوئی چیز اس طرح سے گھس جانا، اس کو کہتے ہیں ولوج۔ کوئی برتن ہے، کوئی چیز اس میں آپ گھسا رہے ہیں، یہ ہے ولوج۔ اسی واسطے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، نزع جو ہے اس کے مقابلے میں آتا ہے، ولوج کے مقابلے میں ہے نزع، کھینچ کر کسی چیز کو نکالنا۔ ولوج کہتے ہیں کسی چیز کے اندر اس طرح سے داخل کرنا جس میں گویا یوں کہیے کہ کچھ حصہ ادھر ادھر کا خالی نہ رہ جائے، اس کو کہتے ہیں ولوج۔ فرمایا کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یہ ہے وہ کہ تو اے خداوندہ آپ ہی کی ذات ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتی، مکمل۔ جب رات آتی ہے تو ایسی مکمل رات آتی ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی کچھ دن ہے کچھ رات ہے، یا دن جب آتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کچھ دن ہے کچھ رات ہے۔ مکمل ترین گویا یوں کہیے کہ روشنی کے ساتھ دن نکلتا ہے، اور مکمل ترین تاریکی کے ساتھ جو ہے وہ رات آتی ہے، دن کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا جب رات آتی ہے، اور جب رات جاتی ہے اور دن آتا ہے تو رات کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ یہی ہے وہ ولوج کہ مکمل طور پر اس طرح سے گھسایا جاتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں، کوئی حصہ مخالف کا باقی نہیں رہتا۔ تو یہاں فرمایا کہ یعلم ما یلج فی الارض، جانتا ہے جو چیز گھستی ہے زمین میں۔ کیا گھستی ہے؟ بیج جاتا ہے زمین میں، آسمان سے گرنے والا پانی جاتا ہے زمین میں، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی کا علم ہے، جیسا کہ احادیث میں بھی ہے اور قرآن پاک کی دوسری آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ولا ما يسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ کوئی درخت کا کوئی پتا ایسا نہیں جو گرے جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ ما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض اور فرمایا کوئی دانہ اور بیج زمین کی تہوں کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ایک کھلی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پلان کے رجسٹر اور بک کے اندر جو ہے اللہ نے لکھ کے نہ رکھ دیا ہو کہ یہ بیج جو ہے فلاں وقت میں فلاں زمین کے فلاں حصے میں ہوگا اور وہ پروان چڑھے گا یا نہیں چڑھے گا، کب وہ پروان چڑھے گا، ایک ایک چیز اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ اپنی زمینی کی لمبائی چوڑائی کو دیکھ لیں اور اس زمین کے اندر جو کچھ کرشمے ہو رہے ہیں ان کو دیکھیں آپ، اور اللہ کے علم کو دیکھیں۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ جو کچھ زمین میں جاتا ہے وہ اللہ کا علم ہے، وما یخرج منہا، اور جو زمین کے اندر سے نکلتا ہے اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسان نے بیج ڈال دیا، بیج ڈال کر وہ چلا گیا اپنے گھر کے اندر، اس کو پتہ نہیں رہا کہ کس حصے میں میرا ڈالا ہوا بیج جو ہے وہ پھوٹ کر زمین سے نکل کر آیا، کسان کو معلوم نہیں، جو ڈال کر آیا اپنے ہاتھ سے بیج، لیکن اللہ کا علم ایسا نہیں۔
اللہ کا علم ایسا ہے کہ معلوم ہے کہ زمین سے یہ بیج کب پھوٹ کر باہر نکل کر آئے گا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها. زمین سے نکل کر آنے والے چیز نہ صرف یہ کہ گھاس اور پھوس ہے، بلکہ لوہا، پیتل، پیٹرول، پانی، جو کچھ زمین سے نکل کر آ رہا ہے، اس کی ایک ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کو اس کا علم ہے. وما ينزل من السماء. یہ تو زمین کی حالت ہوئی. اسی طرح سے آسمان کی حالت کہ آسمان سے جو اترتا ہے اس کا بھی اللہ کو علم ہے. اترنے والی چیز کچھ بھی ہو، پانی اتر رہا ہے آسمان سے، فرشتے آ رہے ہیں آسمان سے، تقدیر آ رہی ہے آسمان سے، اللہ کے فیصلے آ رہے ہیں آسمان سے. یہ ساری چیزیں جو کچھ آسمان سے اتر رہے ہیں اللہ کو اس کا علم ہے. یہ نہیں ہے کہ وسیع اس کائنات کے اندر بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کچھ باتوں کا پتہ چل جاتا، کچھ باتوں کا معلوم نہیں ہوتا اس لیے کہ فاصلے بہت ہیں. یہ صورت نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کی. ایک ایک چیز اللہ کے علم کے تحت ہی اترتی ہے. وما يعرج فيها. اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم. چڑھنے والی چیزوں کے اندر سمجھیے کہ فرشتوں کا چڑھنا ہے، اسی طرح سے اعمال انسانی کا چڑھنا ہے، اسی طرح سے انسانی اور مخلوقات کی روحوں کا چڑھنا ہے، اسی طرح سے انسانوں کی مانگی ہوئی دعاؤں کا چڑھنا ہے اوپر. یہ ساری چیزیں آسمان پر چڑھتی ہیں، اللہ کو ان کو پتا ہے. یہ نہیں کہ جب اللہ میاں کے قریب پہنچے گی تب پتہ چلے گا، ورنہ پتہ ہی نہ چلے گا بھئی کون چیز آسمانوں کے اندر گھس کر آ گئی ہے. وما يعرج فيها وهو الرحیم الغفور. اور اللہ کی ذات بڑی مہربان اور مغفرت فرمانے والی ہے. تو ایسے وسعت قدرت، وسعت ملکیت اور وسعت علم والی ذات کے تعلق سے یہ سوچنا کہ قیامت نہیں آئے گی، یہ مر کر دوبارہ زندہ نہیں ہوگی، کس قدر احمقانہ بات ہے. اس لیے آگے فرماتے ہیں وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة. کافروں نے یوں کہا کہ قیامت نہیں آئے گی ہمارے پاس. قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب. آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر کیوں نہیں ہے، قسم ہے میرے رب کی جو عالم الغیب ہے، ضرور بالضرور وہ قیامت تم تک آئے گی. لتأتینکم. کیوں؟ وہ عالم الغیب کون؟ میرا رب. عالم الغیب کا لفظ فرمایا، اس کو تفصیل کر رہے ہیں. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. کہ نہیں مخفی ہے اس سے ایک ذرے کے برابر کوئی چیز آسمانوں کے اندر اور نہ زمین میں، نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی چیز، مگر یہ کہ وہ کھلی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے. تو ریکارڈ بنا ہوا ہے، اس لیے اللہ کے احاطے علم اور احاطے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہاں تک تو اللہ کی صفات بتلا کر کے امکان قیامت کو بتلایا گیا کہ مر کر دوبارہ زندہ ہونا، تم جس چیز کو ناممکن کہہ رہے تھے، اللہ کی اتنی وسعت قدرت اور وسعت علم کے بعد ناممکن تو نہ رہا، ممکن ہو گیا. لیکن ممکن ہونے سے یہ بھی تو ضروری نہیں کہ ایک چیز ممکن ہے مگر ہو. مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ فلانا آدمی جو ہے نیو یارک سے آج آ سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن اس کا یہ معنی تو نہیں کہ آ بھی گیا، یہ آ بھی جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے. تو زیادہ سے زیادہ ان اللہ کی ان صفات سے امکان قیامت سامنے آتا ہے. آگے کی ایک آیت کیا بتلا رہی ہے؟ دو آیتیں بتلا رہی ہیں وجوب قیامت کو، کہ ممکن ہی نہیں بلکہ واجب ہے، ضروری ہے اس قیامت کا ہونا. اس کو فرماتے ہیں لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تاکہ جزا دے ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم. ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ میں نے کہا وجوب کیسے ثابت ہوئی؟ وجوب اس سے ثابت ہوا کہ اب آپ پوری وہ پیچھے کی دو آیتیں پڑھ جائیں. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف ہماری نظریں اٹھوا دیں پچھلی کی آیتوں میں. دیکھو آسمان کی طرف، دیکھو زمین کی طرف. اسی آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہم بستے ہیں. یہی ہماری کل کائنات ہے. اس کائنات میں جو کچھ نظام چل رہا ہے، دن کا، رات کا، بارش کے برسنے کا، درختوں کے اگنے کا، ان میں کہیں بھی تمہاری نظر رکتی ہے یہ بات دیکھنے کے لیے کہ یہ نظام یہاں آ کر غیر حکیمانہ ہے؟
سمجھ میں آیا؟ اس کے اندر کوئی حکمت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نظم اور ضبط نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کہیں تمہاری نظر اٹکتی ہے، کہیں تم کو انگلی رکھنے کا موقع ملتا ہے، نیچے سے لے کر آسمان تک 1000 دفعہ نظر گھماؤ، ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی کہ بڑی حکمتوں سے بھرا ہوا یہ ایک نظام ہے اس پوری یونیورس کا، کائنات کا، بڑے مقاصد اور بڑی اغراض اس سے وابستہ ہیں، بے مقصد کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے، اس کے سوا کوئی دوسری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نمبر 1 تو یہ ہوا۔ نمبر 2 یہ کہ جس کو قرآن کئی مرتبہ کہہ چکا ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے تمہارے لیے پوری کائنات کو بنایا ہے، آسمان سے لے کر زمین تک ہم نے تمہارے واسطے بنایا، تمہاری خدمت کے واسطے بنایا۔ تو اتنی بڑی کائنات کو بے مقصد نہیں پیدا کیا، غیر حکیمانہ طریقے پر نہیں بنایا، حکمتوں کے ساتھ بنایا۔ عجیب تماشا ہے کہ جس کے لیے یہ پوری کائنات بنائی گئی اس کے بارے میں یہ سمجھ لیا جائے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں، چاند کا مقصد، زمین کا مقصد، آسمان کا مقصد، سمندروں کا مقصد، ہواؤں کا مقصد، مگر یہ ساری چیزیں جس انسان کے لیے بنائی گئی اس انسان کے پیدا کیے جانے کا کوئی مقصد نہیں۔ کس قدر نامعقول بات ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ اس انسان کے پیدا کیے جانے کا مقصد اس پوری کائنات کے مقصد سے کہیں بڑا ہے، اس لیے کہ یہ مخدوم کائنات ہے۔ جب خادم کا وجود ایک مصلحت اور حکمت کے تحت ہے تو مخدوم کا وجود بے حکمت کیسے ہوگا؟ اس واسطے انسان کے وجود کا بھی ایک مقصد ہے۔ مقصد جو ہے وہ یہ کہ اس کے ذمے جو پیچھے سورت کے آخر میں آ چکا ہے، سورت کے آخر میں کیا مقصد بتایا گیا؟ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں غور کیا جائے تو انسان سارے کاموں کو چھوڑ کر پھر قرآن شریف میں اسی لیے لگتا ہے۔ ایسے عقدے کھلتے ہیں قرآن شریف کے علوم کے کہ آدمی بس نہ کھانا اس کا دل چاہے نہ پینا چاہیے، یہ وجہ ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات جو سورت کے آخر میں کہا گیا، وہاں انسان کے اس دنیا میں پیدا کیے جانے کا وہ عظیم ترین مقصد بتلایا گیا ہے کہ جو کائنات میں کسی کے نہ سپرد ہوا اور نہ کسی کے اندر ہمت تھی کہ اس مقصد کو جو ہے وہ اپنا زندگی کا مقصد قرار دے، وہ امانت۔ اب وہ پوری تقریر آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے جو میں اس آیت کے تلاوت کے مقصد میں کر چکا تھا۔ یہ ہے مقصد اس انسان کا۔ اچھا صاحب، جب کسی کو کوئی رسپانسبلٹی دی جاتی ہے، کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، کوئی کام سپرد کیا جاتا ہے، لازمی طور پر اس کے تعلق سے یہ بات متعین ہے کہ پوچھا جائے گا کبھی کہ تم نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا جو ہم نے تمہارے کام سپرد کیا تھا۔ یہ ہو نہیں سکتا کسی کو آپ کام سپرد کریں اور کہیں کہ یہ کام تم کو کرنا ہے، اس کے بعد آپ ہمیشہ کے واسطے پڑھ کے سو جائیں اور اس کو اطمینان دلا دیں کہ میں نے کام تو تجھے دے دیا مگر پوچھوں گا نہیں پلٹ کر کہ تو نے کام کیا کہ نہیں کیا۔ یہ تو حماقت ہوگی۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی کو کام سپرد ہو، کوئی ذمہ داری سپرد ہو، اور معمولی بھی نہیں، وہ ذمہ داری بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، پوری اس کائنات کے اندر عظیم ترین ذمہ داری انسان کو دی گئی، تو کیا انسان سے پوچھا نہیں جائے گا پلٹ کر اے انسان جو ذمہ داری تجھے دی تھی اور اس ذمہ داری کی خاطر اتنی بڑی کائنات کو ہم نے تیرے لیے بنایا تھا، وہ ذمہ داری تو نے پوری کی کہ نہیں کی؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو ضرور پوچھا جائے گا۔ اب پوچھے جانے کے معنی یہ ہیں کہ اگر جواب یہ ہو کہ ہاں ہمارے سپرد جو کام ہوا ہم نے اس کو پورا کر دیا، یہ ہے اس کا پروف، یا پھر دوسرا جواب کیا ہے؟ نہیں کیا، ہم نے کوتاہی کی، ہم نے غفلت کی، قصور ہوا ہم سے، ہم مجرم قرار پائے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ دو ہی صورتیں۔ تو اب جب دو صورتیں ہیں تو جب کام سپرد ہوا اور جواب بھی لینا ہے اس سے تو لازمی طور پر تیسری بات یہ بھی ماننی پڑے گی کہ جس نے کام ٹھیک کیا اس کو جزا ملے اور جس نے قصور کیا اس کو سزا ملے، یہ بھی تیسری بات ماننی پڑے گی۔ جب یہ تین باتیں ثابت ہو گئیں، سوال یہ ہے کہ یہ جزا اور سزا کہاں ملے؟ اگر اسی دنیا میں ملے تو وہ اس حکمت کے خلاف ہے کہ جو حکمت یہ بتاتی ہے کہ سزا اور جزا ہو۔ میرے لفظوں کے ابھی آپ ذہن میں رکھیے گا جو لفظ میں بول رہا ہوں، جو حکمت یہ کہہ رہی ہے کہ سزا اور جزا ہو، اس حکمت کے خلاف ہے کہ اس دنیا میں سزا اور جزا ہو۔ اس کے واسطے دوسرا عالم چاہیے۔ کیوں؟ اس واسطے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے دو شخص ہیں، ایک کا نام ہے زید اور ایک کا نام ہے عمر۔ میں ایک مثال میں دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے واسطے۔ زید نے مثال کے طور پر قصور کیا اس رسپانسبلٹی اور ذمہ داری کی ادائیگی میں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بحیثیت انسان کے ہر ایک کو دی، اس نے قصور کیا۔ بکر نے کوئی قصور نہیں کیا، پورے طور پر اس ذمہ داری کو ادا کر لیا۔ ٹھیک ہے نہیں بات یہ؟
زید کو اس دنیا میں سزا مل گئی، بکر کو اس دنیا میں جزا مل گئی، ٹھیک ہے نہیں بات؟ مجھے بتلائیں کہ اس دو انسانوں کو سزا اور جزا ملنے کے بعد کون دنیا میں انسان وہ ہوگا کہ پھر خدا کی نافرمانی کرے گا؟ ہے پھر آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کہ صاحب اس چور کے ہاتھ کٹے اور اس زنا کرنے والے کے درے لگ گئے، اس کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، پھر کس کی مجال ہے کہ پھر چور چوری کرے اور کس کی مجال ہے کہ زنا کرنے والا زنا کرے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایک اس واسطے میں نے کہا حکمت کا تقاضا یہ ہے اس انسان کی آزادی برقرار رہے اس دنیا کے اندر، بس عقل کو استعمال کرے، کیا چیز غلط اور کیا چیز صحیح، عقل کو استعمال کرتے ہوئے بری چیزوں سے اپنے آپ کو روکے اور اور اچھی چیزوں کو اختیار کرے آزادی کے ساتھ۔ ہم آزادی ختم نہیں کرنا چاہتے اس دنیا کے اندر، رہو تم زندگی بھر جو راستہ تم اختیار کرنا چاہتے ہو کرو، کوئی ہاتھ نہیں پکڑے گا تمہارا۔ ہاں بتائیں گے ہم تم کو کون سا راستہ صحیح کون سا راستہ غلط، لیکن ہاتھ نہیں پکڑیں گے تمہارا۔ تو آزادی کے ساتھ زندگی گزار لو۔ اب اس کے بعد دوسری بس ایک ہی صورت متعین ہے، سزا اور جزا تو ہونی ہے اور اس دنیا میں نہیں ہونی ہے، تو اس کے واسطے ایک اور دنیا چاہیے کہ جہاں صرف سزا ہوگی عمل نہیں ہوگا۔ جیسے یہاں صرف عمل ہے اور سزا جزا نہیں، ایسے ہی ایک دنیا وہ ہوگی کہ جس میں صرف سزا اور جزا ہوگی، عمل نہ ہوگا۔ یہ ہے وہ گویا یوں کہیے تقریر کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر قیامت نہ ہو اس کو مانا جائے تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ یہ سارا سسٹم جو ہے یہ بیکار ہے، حماقت ہے، پاگل پن ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں، یہ ماننا پڑے گا۔ تو اس لیے پہلی آیتوں سے تو یوں کہیے کہ امکان قیامت کو ثابت کیا گیا اللہ کی قدرت کا یوں کہ اسٹڈی کرا کر، مطالعہ کرا کر، اور اس آیت کے ذریعے سے وجوب قیامت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں لیجزی الذین، تاکہ بدلہ دے، جزا دے اللہ ان کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، کیسا ان کو جزا، کیسی جزا ملے گی ان کو؟ فرمایا کہ ان کے واسطے مغفرت ہوگی اور رزق کریم۔ مغفرت کو پہلے اس واسطے لائے، انسان کتنی بھی کوشش کر لے قانون کے اندر کہیں نہ کہیں اس سے غفلت ضرور ہوتی ہے، اور میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں قانون کے خلاف ورزی ہے، ایک مرتبہ ہو یا 10 مرتبہ ہو، ایک مرتبہ کی خلاف ورزی بھی مجرم بناتی ہے اور 10 مرتبہ کی خلاف ورزی بھی مجرم بناتی ہے۔ کوئی انسان اس دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے اعتبار سے میں ہرگز مجرم نہیں ہوں، بلکہ میں نے پورے طور پر عمل کیا۔ اس لیے مغفرت کا لفظ پہلے لائے کہ تم سے زندگی میں غلطیاں تو ہوتی ہوں گی اور ہوں گی، سو اب پہلے ہم بتا دیتے ہیں کہ اس کی جزا یہ ہوگی کہ مغفرت کر لیں گے، بشرطے کہ ارادتاً سرکش نہ بنا ہو، بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی ہو۔ اب اگر کچھ اور غلطیاں ہیں تھوڑے، اس کو ہم معاف کر دیں گے۔ ورزق کریم، اور رزق کریم عطا ہوگا وہاں۔ تو کریم جو ہے اس کا عقد واقعہ تو یہ ہے، کتنی بھی تقریر کر لیں، مفسرین نے کی بھی ہیں تقریر، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ کریم کا عقدہ رزق کے ساتھ یہاں نہیں کھلنے والا ہے۔ میں اس سے زیادہ اور کوئی لفظ نہیں کہہ سکتا کہ رزق کے ساتھ کریم کا لفظ، کریم کا ترجمہ عزت والا، لیکن عزت والے کے میں کچھ بھی تقریر کر لوں آپ کے سامنے وہ عقدہ کھلے گا نہیں، وہ مزہ ہی نہیں آئے گا رزق کے ساتھ اس لفظ کا۔ اللہ ہی کے حوالے ہے، اللہ میاں وہ دن ہم کو دکھلائے اس قیامت میں کہ ہمارے گناہ بخشے جائیں اور رزق کریم ہم کو عطا ہو، تب پتہ چلے گا کہ رزق کے ساتھ کریم کے لفظ کیوں جوڑا گیا۔ تو رزق کریم جو ہے وہاں عطا ہوگا۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اس سے پہلے کہ میں دوسری آیت کہ جس میں یوں کہیے کہ نالائقوں اور مجرموں اور کوتاہ بینوں جو ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اس کو بتلایا گیا ہے، اس سے پہلے میں ایک بات یہاں بتلاؤں۔ اس آیت کے اندر جزا کے لیے 2 باتیں بتلائی گئی ہیں، ایک ایمان اور ایک عمل صالح، کہ جزا دے گا اللہ ان کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ تو دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تو ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایمان پر جزا ہوگی، مگر ایمان وہی ایمان ہے کہ جس کے ساتھ عمل صالح ہو، یہ ہے اصل بات۔ ورنہ ایمان اگر ہے اور عمل صالح بالکل نہیں تو یہ ایسا ہو گیا کہ جیسے یوں سمجھیے کہ روح ہے مگر باڈی نہیں۔ روح بغیر باڈی کے کہاں ٹھہر سکتی؟ کیا بغیر جسم کے روح کہیں ٹھہر سکتی؟ نہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایمان بغیر اعمال کے نہیں ٹھہر سکتا۔ تو اصل تو نجات ہوگی ایمان پر،
مگر ایمان کا تحقق، ایمان کا ثبوت، ایمان کا پروف جو ہے وہ اعمال سے ہے، تو اس لیے اعمال کو اس کے ساتھ جوڑا گیا. اعمال نہ ہو تو واقعتاً ایمان بالکل ننگا ہے. تو یہ بات تو یہ ہوئی. آگے فرماتے ہیں والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی ہے ہرانے والے بن کر، یعنی کوشش کیا ہے کہ آیتوں کا مقابلہ کریں اور ان کو بے اثر قرار دینے کی کوشش کریں. معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم، فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو جزا ایمان والوں کے واسطے ان کے لیے سزا ہے، اس لیے کہ مجرم قرار پائے، انہوں نے مقابلہ کیا اللہ کی آیتوں کا. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. یہاں سے گزشتہ آیتوں میں امکان قیامت بھی آ گیا سامنے، وجوب قیامت بھی آ گیا. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اور تسلی ان لفظوں میں ہے